ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم قربانی نہیں دے سکے کوئی بات نہیں، ہم کوشش نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، ہم شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہو سکے کوئی بات نہیں، لیکن جنہوں نے کیا کم از کم ان کے نام کو یاد تو رکھ سکتے ہیں، ان کی تاریخ کو یاد تو رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یاد بھی نہ رکھ سکے تو یاد رکھیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو خود کی تاریخ بھول جاتی ہیں۔ جو اپنی تاریخ بھول جائے وہ قوم کبھی باقی نہیں بچتی، اور ہم اپنی تاریخ افسوس کے ساتھ کہ بھولا چکے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھ لیتا ہے نا ایک سوال کے طور پر کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے، 100% ہیں ایسی، آپ اگر یقین نہیں آتا مثال دیتا ہوں، یوٹیوب سوشل میڈیا ہر بندے کے ہاتھ میں، آپ اس کو سرچ مارو کتنی ایسی ویڈیوز ملیں گی، سفید سفید داڑھی والے لوگ ہیں، ان سے پوچھا گیا ہمارے نبی کا نام کہتے ہیں حضرت آدم، ویڈیوز موجود ہیں، اندرون سندھ کی ویڈیوز ہیں اس طرح کی، نبی کا نام پوچھا گیا حضرت آدم، پتہ ہی نہیں ہمارا نبی کون ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ جی دعائے قنوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پتہ ہی نہیں دعائے قنوت کیا ہے۔ مطلب یہ ہم کہاں تک ہیں؟ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم اپنی تاریخ ہی بھول چکے، جس کو اپنے نبی کا نام نہ پتہ ہو۔ پھر ہمارے جو پڑھے لکھے طبقہ ہے، پڑھے لکھے طبقے کی بات کریں نا، اگر ہم کس سے پوچھ لیں یار کوئی سے بھی 10 صحابہ کے نام بتا دو، نہیں آتے۔ کوئی سے بھی 10 صحابہ کے نام، ایک بڑی تعداد ہے پڑھے لکھے طبقے میں سے جن کو نہیں پتا۔ اگر ہم اپنی تاریخ کی بات کریں، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، یہ حضرت عمر کے دور میں ثبوت دیا گیا تھا اس بات کا۔ حضرت خالد بن ولید صحابی رسول ہیں، سیف اللہ کا لقب ہے ان کا لقب تھا سیف اللہ۔ ان کی خاصیت کیا تھی؟ زمانہ جاہلیت میں بھی اور پھر زمانہ اسلام میں تو سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا ان کو۔ تاریخ میں جتنی جنگوں میں نے شرکت کی ہے نا انہوں نے، کوئی ایک جنگ ایسی نہیں جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی خاصیت تھی، جہاں گھستے تھے وہیں سے کاٹ کے واپس آتے تھے، شہید نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھی تھا کہ سب سے مشکل جگہ پہ کیوں گھستے ہو؟ اسی لیے گھستے ہیں کہ یار کوئی مجھے شہید کرے، لیکن ہوتے ہی نہیں، کیونکہ کوئی ٹکرا ہی نہیں سکتا تھا ان سے۔ ان کی یہ خاصیت تھی، سیف اللہ کا لقب ایسے تو نہیں ملا تھا۔ تو ان کے بارے میں ان کا وقت جو تھا حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر نے ایک خط لکھا میدان جنگ میں، جنگ کے دوران خط لکھا، ان کو بھیجا کہ بھی میں نے حضرت خالد کو معزول کر دیا، ان کی جگہ پہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ صحابی رسول تھے، یہ تھے بالکل سفید ریش بوڑھے۔ کہا کہ میں نے ان کو لشکر کا امیر بنا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے حاکم کے، اپنے امیر کی اطاعت فرمانبردار تھے۔ انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ بھئی حضرت عمر کا یہ خط آیا ہے کہ حضرت عمر نے مجھے معزول کر دیا، اب سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کے سربراہ ہیں۔ اس کے بعد کئی جنگوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہی لشکر کے سپہ سالار رہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی وجہ کیا تھی، علماء نے اس پہ بڑا کلام کیا۔ بولا کہ اصل اس کی وجہ تھی کہ کفار کے اندر نا ایک بات پھیل گئی تھی کہ جو طاقت ہے نا، اصل یہ جو اسلامی لشکر ہر جگہ پہ گھسے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ بڑھے جا رہے ہیں، ہمیں شکست پہ شکست ہو رہی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ لشکر نہیں ہے، اس کی وجہ ہے وہ حضرت خالد بن ولید۔ صرف وہ بندہ ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جائے، کسی طرح سے بھی ہٹا دیا جائے، پھر یہ لشکر نہیں بڑھ سکتا آگے۔ تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا، حضرت عمر نے بولا حضرت خالد بن ولید تو ایک جری اور بالکل جوان ہے، میں لشکر کے سب سے بوڑھے بندے کو بھی جھنڈا دے دوں گا نا تب بھی لشکر نہیں رکے گا۔ اور حضرت خالد بن ولید کے معزول ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جب سنبھالا، تب بھی طریقہ اور رفتار لشکر کی وہی رہی، شکست نہیں ہوئی۔ کفار کی اس سوچ کو حضرت عمر نے ختم کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم کوئی فرد کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں، فرد ہمارے اندر جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہم اپنے ایمان کی طاقت سے بڑھتے ہیں، یقین کی طاقت سے بڑھتے ہیں۔ اور یہی چیز تھی جو اسلام کو ہمیشہ فتح یاب کرتی رہی۔ لیکن اگر آج ہم پڑھے لکھے طبقے کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات ہی نہیں،
پڑھے لکھے طبقے سے بھی پوچھ لیا جائے نا، اسلام کے کوئی سے عظیم 5 سپہ سالاروں کے نام بتاؤ، نہیں آئیں گے۔ 5 کوئی سپہ سالار جو جنگ کے ماہر سپہ سالار اور ان کا کوئی ہو پہچان، ان کا نام نہیں آتے۔ آخر کیسے ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہ ہے، جب انگریز نے قبضہ کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ